لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال أيضا اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی احسانات اور نعمتیں انسانوں پر بے شمار ہیں۔ کائناتی نعمتیں ان کا ایک سلسلہ ہے، انسان کی ضروریات کی نعمتیں ان کی بھی ایک طویل فہرست ہے، پھر انسان کے خود اپنے وجود کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، پھر انسان کی کھانے پینے لباس کے تعلق سے جو نعمتیں ہیں وہ الگ ہیں۔ اللہ رب العزت کے اتنے احسانات اور اتنی نعمتیں ہیں انسان کے اوپر اور اس انسانیت کے اوپر کہ اگر ان کا شمار کیا جائے تو ساری دنیا کے انسان پوری زندگی مل کر گننا چاہے اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے۔ ایک نعمت کو بھی اگر آدمی لے لے تو اس ایک نعمت کے ساتھ کتنی نعمتیں اور جڑی ہوئی ہیں ان کا بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کائنات کی جو نعمتیں ہیں، آسمان کا وجود ہے، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، خود آسمان کی چھت کا، یہ عظیم نعمتیں ہیں۔ سورج سے، چاند سے، ستاروں سے ساری انسانیت نفع حاصل کر رہی ہے، دھوپ کی، روشنی کی۔ پھر بارش بھی آسمانی نعمتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ کائناتی نعمتیں ہیں۔ زمینی سطح پر آ جائیے، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، ہوائیں ہیں، زمین کی نرماہٹ ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا، یہ ایک نعمت۔ پھر زمین کو کہیں سخت بنایا، کہیں نرم بنایا، یہ الگ نعمت۔ اگر زمین کے اندر سلامت اور سختی ہوتی اور اس میں پھاوڑا چلانا، تصرف کرنا اور گڑھا کھودنا ممکن نہ ہوتا تو انسان ویسے ہی پریشان ہو جاتے۔ تو آسمان سے متعلق نعمتیں بے شمار، زمین سے نعمتیں متعلق بے شمار ہیں۔ یہ کائناتی نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال میں لا رہے ہیں۔ پھر انسانی وجود کے اندر سر کے بالوں سے لے کر انسان کے پیر کے ناخن تک ہزاروں نعمتیں ہیں۔ اندرون جسم کے اندر اور جسم کی ظاہری سطح پر اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھ کی عظیم نعمت، اس سے پوچھئے آنکھ کی قدر جو جس کے پاس آنکھ نہیں، بینا ہی نہیں۔ قوت سماعت، سننے کی جو نعمت ہے، یہ عظیم نعمت، جو سن نہیں سکتا اس سے پوچھئے اس کی کیا قدر ہے۔ زبان کی نعمت ہے، گونگے سے پوچھئے اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ قوت شامہ ہے، سونگنے کی قوت ہے، یہ عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ اگر یہ چھین لی جائے تو سڑا ہوا کھانے کا بھی آدمی کھا جائے گا، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو آنکھوں کی، ناک کی، کان کی، زبان کی، دل کی، دماغ کی، اور پھر جسم انسانی میں جو جوڑ ہے، ایک انسان کی انگلی میں کتنے جوڑ ہیں، اور پھر وہ بغیر کسی گریس کے، بغیر کسی تیل لگائے ہوئے اپنا کام سالوں سے کر رہے ہیں۔ 100 سال عمر ہوگی تب بھی اس کے ہر جوڑ اور ہر جسم کا حصہ کام کر رہا ہے۔ یہ کتنی نعمتیں ہیں، سر سے لے کر پیر تک کتنی نعمتیں ہیں۔ اور پھر ان کے تصرفات، اگر کوئی کہے کہ آنکھ ایک نعمت ہے، اللہ کہتا ہے قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ساری انسانیت مل کر زور لگا لے، اور اب تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، لاکھوں کی، اربوں کی گنتی سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ہاتھوں سے ویسے حساب سے گنتے تھے، اب تو کمپیوٹر کا سسٹم ہے، کروڑوں نعمتوں کو ایک سیکنڈ میں آدمی گن سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساری انسانیت مل کر
میری نعمتوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتی، اور اس کی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اب آپ سمجھیے آنکھ ایک نعمت ہے، اب ویسے تو یہ سمجھ میں آگے کہ آنکھ ایک نعمت ہے، لیکن یہ بتا دے 60 سالہ زندگی میں تیری آنکھوں نے کیا دیکھا، کتنا دیکھا، کب دیکھا، کہاں دیکھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ویسے تو آنکھ ایک نعمت ہے، لیکن تیری 60-70 سال کی زندگی میں کتنی چیزیں اللہ کی عجائبات قدرت تیری آنکھوں نے دیکھی ہے، اس کو کون گنے گا؟ تیرے کان نعمت اگرچہ ایک ہے، لیکن 60 سال سے تو دنیا کی باتیں اور اپنے نفع اور نقصان کی باتیں سن رہا ہے، کیا سنا، کہاں سنا، کس کس کی سنی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا حساب اگر کرنا چاہے تو انسانیت نہیں کر سکتی۔ یہ عظیم نعمتیں ہیں، کائناتی نعمتیں ہیں، انسان کے اندر کی نعمتیں ہیں، اور پھر انسان کی جو ظاہری ضروریات کی نعمتیں ہیں۔ 24 گھنٹے میں آدمی پہ کروڑوں نعمتیں اللہ کی برس رہی ہیں۔ کھا رہا ہے یہ اللہ کی نعمت، پھر اس کھانے کو ہضم کر رہا ہے، قوت ہاضمہ یہ اللہ کی نعمت۔ اگر آدمی کھائے اور ایک دن ہضم نہ ہو تو اس کی ہلاکت ہو جائے گی۔ تو جسم کے اندر کا نظام ہے اللہ کا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، سو رہا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب نعمتوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں اے انسان تجھ پر اتنی ہیں کہ ساری زندگی اگر سجدے میں سر رکھے، ایک لمحے کے لیے بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے اور ایک ہی کام کرتا رہے، بس میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، تب بھی میری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ہزاروں نعمتوں کی تو دور کی بات۔ انسان کی اتنی سی حیثیت ہے، پوری زندگی اگر سجدے میں سر رکھ کر یہ کہے اللہ تیرا شکر ہے، تیری نعمتیں جو میں استعمال کر رہا ہوں اس پر میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، پوری زندگی میں ایک سانس کی جو نعمت ہے اس کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ سانس بھی ایک عظیم نعمت ہے، سانس کی نعمت ہے تو زندگی ہے، ورنہ جسم کا ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، کچھ نہیں ہے، لاشیں ہے، محض ہے۔ سانس آنا، اندر کو لینا، یہ الگ نعمت، اور پھر اندر سے باہر اس سانس کو پھینکوا دینا، یہ بھی اللہ کی ایک الگ نعمت ہے۔ سانس میں دو نعمت ہے، ہم سمجھ رہے ہیں سانس ہے، یہ اللہ کی انتہائی عظیم نعمت ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جو تو قرآن میں اور حدیث میں بڑی تفصیلات ہیں اللہ کی نعمتوں کی، صرف میں جو ہے آج 5 ایسی عظیم نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اور ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نعمتوں کو شمار کرایا ہے، اور آپ نے فرمایا ایک حدیث میں جو میں نے خطبے میں پڑھی، اغتنم خمسا قبل خمس، اے انسان، اے مسلمان، بس 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان دو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو نعمت اور غنیمت سمجھ لو اور ان کی قدر کرو اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اگر 5 نعمتیں جو میری آپ کی زندگی میں ہیں ان کی ہم نے قدر کر لی اور ان کو نعمت شمار کر کے ان کا قدر اور احترام کیا، تو اللہ رب العزت کی جانب سے جو مقصد ہے انسان کے اس دنیا میں بھیجنے کا، وہ انسان پورا کر کے چلا جائے گا۔ تو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، پہلی نعمت گنتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کی نعمت کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی میں آدمی کی طاقت اور قوت درست ہوتی ہے، اس کے قوہ اور جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، قوت سنوائی اور قوت بینائی مضبوط ہوتی ہے، ہاتھوں میں اور پیروں میں طاقت اور قوت ہوتی ہے، دل و دماغ کی بھی جو ہے اچھے انداز میں کام کرتا ہے۔ غرض یہ کہ آدمی کا ظاہری نظام اور باطنی نظام جوانی میں بالکل ایک دم شباب اور جوبن پر ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ سدا جوانی قائم رہنے والی نہیں ہے۔ آگے ایک حالت آ رہی ہے جس پہ تیرا کوئی کنٹرول نہیں، کوئی اختیار نہیں، وہ ضرور بدلے گی۔ یہ جوانی کی چند سال جوانی کی بہار ہے، اس کے بعد میں ایک مرحلہ آ رہا ہے بڑھاپے کا، جب تیرے جسم کا اعضاء کمزور ہو جائیں گے، قوت سماعت، قوت بصارت، دیکھنا اور سننا یہ کمزور ہو جائے گا، چلنا پھرنا تیرے طاقت میں نہیں رہے گا۔ غرض یہ کہ پورے جسم کا نظام اس کے اندر اضمحلال آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے جب اللہ نے تجھے صحت اور طاقت اور جوانی کی نعمت دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھ اور اللہ کی عبادت میں گزار۔
ایک موقع آئے گا، پھر جوانی نہیں رہے گی، پھر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی اگر اس جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نافرمانی میں جوانی کو گزار دیا، پھر ندامت ہوگی جب بڑھاپے میں پہنچے گا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں جوانی میں اللہ کی عبادت کر لیتا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے نعمت دی ہے جوانی کی تو اس کی قدر کرے اور اس کو اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کرے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ جوانی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ایک نعمت ہے، اس کو نعمت سمجھ کر ہم اس کو اللہ کی یاد میں اور فکر آخرت میں اور آخرت کی تیاری میں لگائیں گے، لایانی کاموں میں، اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں اپنی جوانی کو برباد نہیں کریں گے۔ تو پہلی نعمت، اے مسلمان، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ دوسری نعمت آپ نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، آج تجھے اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی کا زمانہ ہے، تجھے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تیرا جسم صحیح سالم کام کر رہا ہے، تجھے کوئی ڈاکٹروں کے پاس آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے صحت کی ایک نعمت ایسی دی ہے جس میں ہزاروں نعمتیں ہیں۔ اگر یہ نعمت انسان کے پاس نہ رہے تو وہ بے چین اور پریشان ہوتا ہے، وہ بستر میں بھی پریشان، وہ چلتے بھی پریشان، وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت پریشان رہتا، بیمار آدمی۔ لیکن اللہ نے ابھی صحت دے رکھی ہے تو اس کو غنیمت سمجھ، اور اس صحت کے زمانے میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت اور اللہ کی ذکر اور فکر میں اس کو لگانا چاہیے، اس لیے کہ یہ صحت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اگلے مرحلے میں بیماری اور مشکلات بھی آنے والی ہے۔ کیا پتہ آدمی کو کب کچھ ہو جائے، وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ابھی صحت ہے، چند منٹ کے بعد میں آدمی کی حالت بدل جائے اور اس کو بیماری لاحق ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ تجھے ایسی بیماری لگے جو مہلک ہو، ہلاک کرنے والی بیماری ہو یا مفسد ہو، جو تجھے جو ہے کہیں کا کسی کام کا نہ چھوڑے اور گھر بٹھا دے، ایسی بیماری کے آنے سے پہلے صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھ اور اس میں اللہ کی عبادت اور ذکر فکر کرنے کی کوشش کر۔ تو دوسری نعمت اللہ کے رسول نے فرمایا جو عظیم نعمت ہے صحت کی، تندرستی کی، اس صحت اور تندرستی کے زمانے میں اس کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت اور ذکر فکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، تیسری نعمت اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے، جو تجھے دولت دی ہے، آج مال و دولت کی کثرت ہے، فراوانی ہے، لیکن یہ دولت کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی کبھی بھی، یہ ڈھلتی پھرتی چلتی پھرتی رہتی ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے، یہ دولت تو آنے جانے والی سائے کی طرح ہے، جو آج تیرے پاس ہے تو کل تیرے پاس نہیں ہوگی۔ آدمی کے پاس مال ہے تو اس مال میں کیا تقاضا ہے شریعت کا، کہاں سے اس کو کمانا ہے اور کیسے اس کو خرچ اور صرف کرنا ہے، جائز وجوہ میں جائز مصارف میں اس کو خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر اور بیواؤں پر، اور اللہ کے راستے میں مساجد میں اور مدارس میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آج اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے، ہو سکتا ہے کل تجھے تیرے پاس مال کی دولت نہ رہے چھن جائے تو پھر تجھے پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آج جو اللہ کی راہ میں جو تو نے خرچ کر دیا وہ تیرا ہے، اور جو تو چھوڑ کر چلا گیا وہ تیرا نہیں۔ یہ انسان کا سوچنے کا معیار ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے جس کو میں بینک بیلنس بنا رہا ہوں، جس کو میں محفوظ کر رہا ہوں بینک کے کھاتے میں یا اولاد کے لیے، وہ بچ رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا وہی بچتا ہے، اور جو گھر والوں کے لیے اولاد کے لیے چھوڑ کر جاتا وہی نہیں بچتا۔ چنانچہ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر باہر سے تشریف لائے، گھر والوں نے ایک بکرا ذبح کیا، آپ کہہ کر چلے گئے تھے کہ اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو جو ہے ضرورت مندوں پر، مسلمانوں پر تقسیم کر دینا اور اپنی ضرورت کے لیے اس میں سے بچا لینا۔ چنانچہ جب آپ واپس تشریف لائے تو گھر والوں سے پوچھا کہ اس گوشت کو کیا کیا، بکرا ذبح کیا تم نے، کیا کیا، اس کے گوشت کو بانٹا یا نہیں بانٹا؟ تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے یہ جواب دیا یا رسول اللہ سب کچھ ختم ہو گیا، بس یہ ایک ٹکڑا بچایا، اپنے لیے بچایا ہے۔ تو آپ نے فوراً ان کے ذہن کی تربیت کی اور فرمایا نہیں، تمہارے سوچنے کا انداز غلط ہے، جو تم نے خرچ کیا وہ بچ گیا، یہی نہیں بچا جس کو تم بچا ہوا سمجھ رہے ہو، جس کو تم بچا ہوا سمجھ رہے ہو، اپنے لیے تم نے جو بچا کر رکھا ہے یہی نہیں بچا، یہ تو کھا کر پیٹ میں تم جو ہے ضائع کر دو گے۔ جو اللہ کے راستے میں پورا بکرا تم نے صدقہ کر دیا وہ تمہارے اکاؤنٹ میں محفوظ ہو گیا، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔
تو اللہ کے راستے میں جو خرچ ہو گیا صحیح معنی میں وہی بچتا ہے، اور جس کو ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنی ضروریات میں استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں بچتا، یا دنیا کے کسی کام میں لگا دیتے ہیں وہ نہیں بچتا۔ آدمی کے لیے وہی کام آتا ہے جو اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا، خیرات کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اس نعمت کو بھی، مال کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ نے جس کو مالداری دی ہے، حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، تھوڑا دیا ہو یا زیادہ دیا ہو، اب آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم تھوڑے مالدار ہیں۔ ہر آدمی جو اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، روزمرہ کی ضروریات کھانے پینے اور پہننے کے تعلق سے، اس سے جو کچھ زائد بچ رہا ہے وہ ہر آدمی مالدار ہے۔ ضرورت سے زائد جو کچھ بچ رہا ہے وہ سب مالدار ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ تھوڑے میں سے تھوڑا اور زیادہ میں سے زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ پہلے ہم مالدار ہوں گے، لاکھ پتی اور کروڑ پتی ہوں گے تب اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ صحابہ اکرام کا اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان زیادہ میں سے زیادہ اور تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کی شان ہے۔ تو انشاءاللہ اس نعمت کی بھی ہم قدر کریں گے کہ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے مال و دولت، اس کو ہم ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر اور اللہ کی راہ میں مدارس اور مکاتب پر خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، یہ نعمت ہے مالداری کی، آج خرچ کر لے، کل جب تو بھیک مانگنے کے اس پہ آ جائے گا کگار پر اور خود خلاص اور تنگست ہو جائے گا، پھر تو تمنا کرے گا کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، پھر ندامت سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے تجھے وہ دن دیے تھے، نہیں خرچ کیا تو نے، اللہ نے تجھ سے وہ نعمت چھین لی۔ چوتھی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اگلی نعمت جو چوتھی نعمت ہے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، چوتھی نعمت یہ ہے مسلمان، اللہ نے جو تجھے فرصت کے لمحات دیے ہیں، فرصت کا جو موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھ۔ اپنے مشغولیت کے زمانے سے پہلے آدمی فرصت ہے اس کے پاس، کوئی بڑی اس کو مشغولیت نہیں ہے، کوئی بڑا کام اس کو نہیں ہے، اس کو جو ہے بڑے کمانے کھانے کی فکر نہیں ہے، ابھی اس کا چھوٹا پریوار ہے، یعنی اتنے فرصت کے لمحات ہیں کہ وہ اگر چاہے تو اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، جماعت میں، دعوت میں وقت لگا سکتا ہے، علم حاصل کرنے میں وقت لگا سکتا ہے۔ تو جو یہ فرصت کے لمحات ہیں اس کو غنیمت سمجھ، کہیں ایسا نہ ہو آگے اللہ تجھے ایسی مشغولی میں پھنسا دے کہ تجھے سوچنے سمجھنے کی بھی جو ہے وقت نہ ملے۔ اس لیے اللہ نے جو فرصت کے لمحات دیے ہیں، جو موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرصت کے لمحات میں مثلا آدمی کو فرصت ہے، وہ بآسانی اپنے گھر پر ہے، نفل روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، ایسے ہی اگر آج کوئی کام نہیں کر رہا ہے وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، وہ چند نفلیں اور زیادہ پڑھ سکتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایک آگے ایسا زمانہ آئے گا کہ جب تجھے تو چاہے گا بھی تب بھی تجھے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو فرصت کے جو لمحات ہے، اب آدمی ہر اعتبار سے فرصت کا مفہوم متعین کرے، جیسا جس کا جو کام ہے اسی میں سے موقع نکال کر، فرصت کے لمحات نکال کر ان کو غنیمت سمجھ کر اس میں اللہ کی عبادت کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دین سیکھنے کی کوشش کرے۔ ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا، تیری مشغولیت اتنی بڑھ جائے گی کہ تو ٹائم نکالنا چاہے گا تو تجھے وقت نہیں ملے گا۔ تو اس نعمت کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے، فرصت کے لمحات میں اللہ کا ذکر اور عبادت کر لینی چاہیے۔ پانچویں جو نعمت اس کے بارے میں دیکھو، دو نعمتیں آئی ہیں ان چار میں، ایک صحت کی نعمت، ایک فرصت کی نعمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، صحابہ کو متوجہ کیا، نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، جس میں سارے انسان دھوکے میں ہیں، انسان دھوکہ خوردا ہے، الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت۔ اس میں کیسے انسان دھوکے میں ہے؟ سارے انسان اس میں دھوکے میں اس طریقے سے ہیں کہ جب آدمی کو صحت ہوتی ہے تو اس کو اور دوسرے کاموں کی سوچتی ہے، وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوتا، دینی کاموں کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا کہ بعد میں کر لیں گے۔ ایسے ہی فرصت کے جو لمحات ہیں اس میں بھی وہ غنیمت نہیں سمجھتا، اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ صحت اور فراغت، فرصت، یہ دو نعمت ایسی ہے کہ انسان کا مزاج اور شیطان کی تعاون یہ ہوتا ہے کہ بعد میں دیکھی جائے گی، بعد میں کر لیں گے۔ جوانی ہے، بڑھاپے میں نفل پڑھیں گے، بڑھاپے میں تہجد گزار بنیں گے، اور زیادہ عمر ہو جائے گی تب جو ہے اللہ اللہ کریں گے۔ ان دو نعمتوں میں انسان دھوکے میں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بعد میں کریں گے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ صحت کی نعمت آگے چھننے والی ہے، بیماری آئیں گی، پریشانی آئے گی، کمزوری آئے گی، اور فرصت کی جو نعمت ہے یہ بھی ختم ہوگی، جو بیوی بچے ہوں گے ان کے کمانے کھانے کی ضروریات کا تقاضا ہوگا۔ تو
تو یہ دو نعمتیں جب تک رہیں آدمی ان سے نفع حاصل کر لے، ورنہ آگے چل کر یہ دو نعمتیں ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن انسانوں کا معیار یہ ہے، آپ نے فرمایا ان میں اکثر انسان دھوکے میں ہے۔ الصحت والفراغ، ایک فرصت جو ہے صحت کا زمانہ یہ نعمت، اور دوسرے فرصت اور جو ہے کام سے فارغ جو وقت ہوتا ہے اس کی نعمت۔ اس لیے ہمیں ان دو نعمتوں کی خاص طور سے قدر کرنی چاہیے۔ پانچویں جو نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس حدیث میں، اور یہ ہے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اے مسلمان اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے نعمت سمجھ، غنیمت سمجھ۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اس میں جوانی بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس میں مالداری بھی ہے، تمام تر مراحل اور تمام حالات اور قواعد اللہ نے پوری زندگی میں انسان کے لیے دیے ہیں۔ لیکن پوری زندگی اللہ نے جو انسان کو دی ہے یہ عظیم نعمت، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا جب آدمی کا وقت آخر آئے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا، تو سوال ہوگا میدان محشر میں نے تجھے زندگی کی جو عظیم نعمت دی تھی تو نے اس کو کہاں صرف کیا، کس جگہ تو نے اس کو استعمال کیا اپنی عمر عزیز کو اور اپنی زندگی کو۔ اگر اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر اس نے عمل کیا ہوگا تو وہ اس کا جواب دے دے گا اور اس کی زندگی کی نعمت جو ہے کام آ جائے گی۔ لیکن اگر ایسے ہی لاؤبالی پن میں، غفلت میں، بے توجہی میں، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کرتے ہوئے اور جانوروں جیسی بدترین زندگی گزارتے ہوئے، حلال کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز اختیار کرتے ہوئے اگر ہم نے اپنی اس عمر عزیز کو اور زندگی کی عظیم دولت کو گوا دیا تو میرے بھائیو جب ہم یہاں سے آخر میں جائیں گے، اور جانا سب کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تجھے صبح مل جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تجھے آج کی شام بھی تو دیکھ پائے گا، ہو سکتا ہے آج شام تیری قبر میں گزرے۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب تجھے شام مل گئی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو صبح اس دنیا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ کر لے گا، ہو سکتا ہے تو صبح ہوتے ہی قبر میں دفن کر دیے جائے۔ تو آدمی شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہیں، صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہیں، اور ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا وقت مقرر ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ نے وقت متعین کو جو تعین کر رکھا ہے جب وہ آ جائے گا تو پھر انسانیت پوری مل کر بھی اس متعین وقت کو اور موت کو نہیں ٹال سکتی۔ تو مرنا یقینی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اتنی بے چارگی کے عالم میں تو اللہ کے سامنے کہے، جب اللہ پوچھے کہ تو نے پوری زندگی میں کیا کیا، میری مان کر میرے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزاری یا نفس و شیطان کے دھوکے میں رہ کر اپنی من مرضی کی زندگی گزاری، تو کہیں ایسا نہ کہنا پڑے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک مہلت دے دے، ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ اور دنیا میں مجھے بھیج دے، پھر میں بہت نیکیاں کروں گا، میں حلال پر عمل کروں گا، میں تیری اور تیرے رسول کی مطابقت اور اتباع کروں گا، تیرے فرمان کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اللہ فرمائیں کلا، ہرگز نہیں، یہ میری عادت نہیں ہے، میرا دستور نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، زندگی کی جو نعمت ہے اس کی ہم قدر کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں کہ اچانک ہماری موت آ جائے اور ہم جو ہے کبھی افسوس ملتے رہ جائے۔ دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی بڑا آدمی بن جائے، ہفت اقلیم کا بادشاہ تھا، وہ 7 دنیاؤں کا اور 7 ملکوں کا بادشاہ تھا، جب وہ اس دنیا سے آخر جا رہا تھا تو اس نے اپنے کفن سے اپنے ہاتھوں کو ایسے باہر نکلوا دیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور یہ نصیحت کیوں کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب دنیا مجھے دیکھے گی، میرا جنازہ چلے گا تو ہر آدمی، ہر مسلمان یہ تصور کر لے کہ ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ دنیا سے جانا طے ہے، موت یقینی ہے۔ اس لیے کامیاب انسان اور عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی کی نعمت کی قدر کرے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس میں ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کی زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے جس میں قرآن نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ آدمی زندہ رہے گا، نہ جس میں جہنم کے بارے میں آپ نے فرمایا نہ اس میں آدمی زندہ ہی رہے گا، نہ مر ہی سکتا ہے۔ وہ عذابات بھی ملنے والے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان 5 نعمتوں کی ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کو غنیمت سمجھ کر ان کو قدر کر کے اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے ان 5 نعمتوں کی روشنی میں۔ نعمتیں تو بہت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کی نشاندہی کی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی
जवानी को, इस नेमत की कदर कर लो बुढ़ापे आने से पहले, और अपनी सेहत के जमाने की कदर करो बीमारी और परेशानी और हुमूम और गुमूम के आने से पहले। तीसरी नेमत मालदारी की है, इसकी कदर कर लो फक्र और गुर्बत आने से पहले। चौथी नेमत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फुर्सत का मौका जो दिया अल्लाह ने फुर्सत का, उसकी कदर कर लो मशगूली के जमाने से पहले, और अपनी जिंदगी की कदर कर लो मौत के आने से पहले। अल्लाह ताला हम सबको इन 5 नेमतों की और 5 चीजों से पहले कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अपनी मर्जी और अपने अहकामात और रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।